رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے روزے کی ایک ڈیمانڈ لے کر، ایک چاہت لے کر، روزے کا ایک پیغام لے کر، وہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ اور یہ درس ہم پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کا ایک اور انداز تھا، اور آج کے درس میں جو بات بیان ہوگی وہ ایک اور اعتبار سے ہوگی۔ روزے کے ساتھ ساتھ صدقے کا ایک گہرا تعلق ہے، اس پر ایک دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں 5 مقام پر وہ حدیث آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبد بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اتنی سخاوت کرتے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سخاوت کرتے کہ آسمان پر چلنے والی تیز آندھی وہ بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ روزے کے ساتھ ساتھ سخاوت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں کرتے تھے۔ ہمیں بھی سخاوت کرنی چاہیے، ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقے کی تلقین کرتے تھے نا، صحابہ کرام کو، اپنی امت کو جو کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے صدقہ کیا کرو، ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی تھی کہ صدقے کے اندر یہ ضرور دیکھا کریں کہ ہم صدقہ کس کو دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زیادہ رجحان اس طرف ہوتا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ کیا جائے، جو غریب ہیں، رشتہ داروں میں غریب ہیں اور قریبی بھی ہیں، ان کو صدقہ کرو۔ آپ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، جو قرآن مجید کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرو گے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیرحاء نامی جو باغ تھا، سب سے بہترین باغ تھا، وہ صدقہ کر دیا، نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابو طلحہ، میری چاہت اور میری رائے یہ ہے کہ یہ باغ آپ اپنے غریب قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیں، ان کو دے دیں، یہ میری چاہت ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا کرتے تھے کہ پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا کرو، اگر کوئی غریب ہے تو وہ صدقہ ان کو دیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے خیر اور بہتری کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے کی بات ہی کی ہے، تو قریبی رشتہ داروں کو دینے میں فائدہ زیادہ ہے۔ وہ کیا زیادہ فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ثواب بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ عام کوئی غریب آدمی ہونا، اس کو آپ صدقہ کریں، جتنا ثواب وہاں سے ملے گا، اگر قریبی رشتہ دار کوئی غریب ہے اس کو صدقہ کر دیں تو ثواب ڈبل اور دوہرا ملے گا۔ سنن نسائی میں حدیث بھی ہے کہ ان صدقۃ علی مسکین، کسی مسکین پر صدقہ کرنا، صدقۃ، وہ ایک صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم، اور اگر قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے تو اس نتانی، وہ دوہرا ثواب ہوتا ہے، 2 اجر ہوتے ہیں اس کے۔ صدقۃ وصلۃ، ایک صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی اسی طرح ہے، جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ بھی جب مسجد میں نبی علیہ السلام سے درس سن کر آئیں، آپ علیہ السلام نے عورتوں کو درس ارشاد فرمایا اور فرمایا تھا نا کہ تصدقنا ولو من حلیکن، یہ بخاری میں موجود ہے کہ صدقہ کرو اگرچہ
اپنے زیورات ہی صدقہ کر دو۔ آگے صحیح مسلم میں اور صحیح سنن نسائی میں مکمل واقعہ آتا ہے، وہ اپنا زیورات اٹھا کر صدقہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، شوہر غریب ہے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی۔ سیدہ زینب فرمانے لگی کہ اے ابن مسعود، آپ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ آئیں، کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ یہ میرا ذاتی مال ہے، آپ غریب ہیں اور یتیم بچے بھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کو صدقہ دینا جائز ہو تو میں آپ ہی کو صدقہ دے دوں، آپ قریبی بھی ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، میں آپ کو صدقہ دے دیتی ہوں، نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ کر آئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے زینب، میں یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتا، آپ خود پوچھ کر آئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کے لیے گئیں، جب نبی علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچی تو دروازے پہ ایک اور عورت پہلے سے بیٹھی ہے، اور اتفاق سے اس کا نام بھی زینب ہے۔ اتفاق عجیب ہے کہ وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں، دونوں کا ایک مسئلہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے، ان سے درخواست کی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ کر آئیں، ہمارا نہ بتانا کہ کون آئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ باہر کون عورت ہے یہ مسئلہ پوچھنے والی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتلا دی کہ زینب نامی عورت ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے بلال، مدینے میں کئی زینب نامی عورتیں رہتی ہیں، کون سی زینب آئی ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب جی، ایک زینب تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور دوسری زینب انصار قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسئلہ بتلا دیا، فرمایا کہ جاؤ بلال، ان کو جا کر کہہ دو کہ نعم، جی ہاں، تم دونوں اپنے شوہر اور خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہو، صدقہ کر سکتی ہیں اپنے شوہر پہ، کیونکہ وہ غریب ہیں، آپ کا ذاتی مال ہے، آپ صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اجر کتنا دے گا؟ فرمایا لہما اجرانی، ان دونوں کے لیے دوہرا اجر ہوگا، اجر القرابتی و اجر الصدقتی، ایک اجر قرابت داری کا ہوگا، دوسرا اجر صدقہ کرنے کا ہوگا۔ تو ان احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر غریب ہوں تو ان کو صدقہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے میں دوہرا اجر ثواب جو ہے نا وہ بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں دوہرا ثواب ملے، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ سے ملے، تو روزے کی اس ڈیمانڈ کو پورا کریں، صدقہ کرنا سیکھیں، اور پھر قریبی رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کو دیتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔